وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان آذربائیجان کے شہر خانقندی میں ECO سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، تجارت، دفاع، توانائی اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں بامعنی پیش رفت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں اہم علاقائی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق ہوا تاکہ طے شدہ مفاہمت کو عملی شکل دی جا سکے۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کے ساتھ خطے میں امن، استحکام اور ترکی کے مشترکہ اہداف کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان میں ECO اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو خبردار کیا کہ اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی ناقابل قبول ہے اور بھارت کو پانی کو ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی ایران پر جارحیت اور غزہ میں مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان کی مظلوموں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی تبدیلیوں کو خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کی 4 نکاتی حکمت عملی، کاربن فائنانسنگ، توانائی کوریڈورز اور سیاحت کے فروغ پر زور دیا۔ اجلاس میں لاہور کو 2027 کے لیے ECO سیاحت کا دارالحکومت بھی قرار دیا گیا، جس پر وزیر اعظم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں بھارتی حمایت یافتہ 30 دہشت گردوں کے قلع قمع پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں میں فتنۃ الخوارج کے 30 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے خوش آئند ہیں۔ ملکی دفاع اور دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے عزم غیر متزلزل ہے اور فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے کا قومی عزم بھی دہرایا گیا۔ دفتر خارجہ نے اپنے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے اور دہشت گرد افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ ترجمان کے مطابق افغانستان کے ساتھ تعلقات میں سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ دہشت گردی ہے، جس پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے عالمی ثالثی عدالت کے حالیہ ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ عدالت نے یہ فیصلہ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی کے تناظر میں جاری کیا ہے۔ فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ سنتاس معاہدہ درست، فعال اور بین الاقوامی قوانین کے تحت نافذ العمل ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کو سنتاس معاہدے پر یک طرفہ کارروائی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کو معمول کے مطابق جاری رکھے اور اپنی معاہداتی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں رہائشی عمارت گرنے کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے پریس ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کرنے اور عمارت کے ملبے تلے دبے افراد کو بچانے کے حوالے سے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ نئے مالی سال 2025-26 کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں مہنگائی میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 0.73% بڑھی، جبکہ سالانہ شرح 2.06% تک پہنچ گئی۔ 18 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی، جن میں مرغی، پیاز، ٹماٹر، آلو، چینی اور دالیں شامل ہیں۔ زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 40 روپے کا اضافہ ہوا۔ 6 اشیاء سستی ہوئی، جن میں LPG سلنڈر، انڈے اور دال مونگ شامل ہیں، جبکہ 27 اشیاء کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے، جس میں حکام نے ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپل ویز کے راستوں میں رہنے والے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ تربیلا ڈیم سپل وے آپریشن کے باعث دریائے سندھ میں طغیانی کا امکان ہے۔ ترجمان NDMA کے مطابق سپل ویز کھولنے کے باعث پانی کے بہاؤ میں 2,60,000 سے 2,70,000 کیوسک تک اضافے کا امکان ہے۔
دریائے سندھ کے بہاؤ میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ملحقہ علاقوں کے مکین آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ دریائے سندھ کے قریبی سیاحتی مقامات پر سیر و تفریح کے دوران محتاط رہیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ نوشہرہ، ثوابی اور ہری پور میں دریائے سندھ کنارے آبادیوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ ادارے کو حفاظتی اقدامات کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے ایران و عراق جانے والے زائرین کے لیے پروازوں میں اضافہ اور فیری سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر زائرین کے مسائل حل کرنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور مختلف اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی اور زائرین کی سہولت و سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ سول ایویشن نے بریفنگ میں بتایا کہ ایران کے لیے ہفتہ وار پروازیں 6 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی ہیں۔ 40 کے موقع پر عراق کے لیے 107 خصوصی پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3 پاکستانی کوہ پیماؤں نے نانگا پربت سر کر کے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ہنزا سے تعلق رکھنے والے سہیل سخی نے بغیر آکسیجن سپورٹ کے 8126 میٹر بلند نانگا پربت کو سر کیا۔ یہ ان کی 8000 میٹر سے بلند چوتھی چوٹی ہے جسے انہوں نے کامیابی سے عبور کیا ہے۔ سہیل سخی اس سے قبل گیشر برم 1، گیشر برم 2 اور براڈ پیک بھی سر کر چکے ہیں اور ان تمام مہمات میں انہوں نے آکسیجن سپورٹ استعمال نہیں کی۔ ان سے قبل ڈاکٹر رانا حسن جاوید اور علی حسن نے بھی نانگا پربت کو کامیابی سے سر کیا۔ یہ کارنامہ پاکستان میں کوہ پیمائی کے شعبے کے لیے ایک بڑا اعزاز قرار دیا جا رہا ہے، جس سے عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوا ہے۔ ملک میں سونے کی قیمت میں کئی روز بعد کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج فی تولہ سونا 1500 روپے سستا ہو گیا، جس کے بعد نئی قیمت 3,55,500 روپے فی تولہ مقرر کی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں بھی سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں فی اونس قیمت $15 کم ہو کر $3,335 ہو گئی ہے۔